یعنی کلام کرنے کے بہت سارے اسلوب ہیں، بہت سارے اسالیب ہیں، طریقے ہیں، مگر ان تمام طریقوں میں، تمام اسلوب میں جو قرآن کریم کا اسلوب ہے، مخاطب کرنے کا طریقہ ہے، انداز ہے، وہ آج تک اختیار نہیں کیا گیا ہے۔ عربی کے اندر ایک الف ہے، الف مقصورہ، یا پر کھڑا زبر، الف مقصورہ، جیسے عیسیٰ، عین یا عی، سین یا اس پر کھڑا زبر سا، الف مقصورہ، موسیٰ، میم واو، مو سین یا اس پر کھڑا زبر سا، موسیٰ۔ تو قرآن کریم نے پورے کتاب کے اندر اس اسلوب کو ملحوظ رکھا ہے، اس گفتگو کا جو انوکھا اور نرالا انداز ہے، اس طریقہ کو ملحوظ رکھا ہے۔ قرآن کے اندر ایک سورہ ہے، اسی ردم میں اور اسی اسلوب میں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ہا واو یا کھڑا ہوا، ما ضل صاحبکم وما غوا، غین واو اس پر کھڑا غوا، وما ينطق عن الهوى، ہا واو یا اس پر کھڑا، ان هو الا وحی یوحى، ہا یا اس پر کھڑا ہا۔ پورا اسی ردم میں، اسی اسلوب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ یعنی قرآن کا ایسا اسلوب، ایسا طریقہ، مخاطب کرنے کا ایسا انداز اور ایسا ردم کہ اسے آج تک اختیار نہیں کیا گیا۔ تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے چیلنج کر دیا، اور آج تک چیلنج باقی ہے، اور اس چیلنج کو کسی نے پورا نہیں کیا، قیامت تک نہیں پورا ہو پائے گا۔ اللہ نے کہا کہ تم اپنے آپ کو بڑا فصیح سمجھتے ہو، بلیغ سمجھتے ہو، اپنے آپ کو زبان داں سمجھتے ہو کہ ہم بڑے زبان والے ہیں، ہماری زبان بڑی فصیح ہے، بلیغ ہے، اور تم کہتے ہو کہ اسلام یہ جھوٹا مذہب ہے، کہتے ہو کہ یہ نبی کا کلام ہے، نبی نے اپنے من سے گڑھ لیا ہے۔ چلو تم اپنے اس دعوے میں اگر سچے ہو تو ایک قرآن بنا کر پیش کرو۔ اللہ نے اوقات بتا دی، کہا کہ قرآن بنا کر پیش کر دو، کوئی جواب نہیں آیا۔ اللہ نے کہا کہ ارے تمہاری اوقات ہی کیا ہے، اگر پوری قرآن نہیں تو ایک سورہ بنا کر قرآن کریم کے انداز میں، اس کے اسلوب میں، اس کے طریقے میں پیش کر دو۔ نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا کہ تمہاری وہ بھی اوقات نہیں کہ ایک سورہ بنا کر قرآن کریم جیسا پیش کرو، چلو بعشر سور مثلی، 10 آیتوں کے برابر پیش کر دو، وہ بھی نہیں۔ تو اللہ نے آخر میں کہا کہ یہ بھی تمہاری اوقات سے باہر ہے، چلو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، کہ ایک قرآن جیسا سینٹنس، جملہ بنا کر پیش کر دو۔ مگر آج تک کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا ہے، اور نہ قیامت تک اس چیلنج کو قبول کرے گا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کا وہ اسلوب ہے، انداز ہے، طریقہ ہے مخاطب کرنے کا لوگوں کو، وہ انداز ہے جو کبھی نہ اختیار کیا گیا اور نہ اختیار کیا جائے گا۔ اسی قرآن کریم نے وہ لوگ جو اونٹ چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، اپنی بیٹیوں کو زمین کے اندر زندہ دفن کر دیتے تھے، بھوک لگتی تھی
تو چوہے کو مار کر کھا لیتے تھے. حرام اور حلال کی ان لوگوں کے اندر تمیز نہیں تھی. مگر جب اسلام آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، قرآن کریم کا نزول ہوا، قرآن کریم کو انہوں نے اپنی زندگی کے اندر اپنایا، تو انہوں نے دنیا کو بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. جب انہوں نے قرآن کریم کو اپنے ہاتھوں سے پکڑا، اپنے ہاتھوں میں مضبوطی سے قرآن کریم کو تھاما، انہیں نسخ کیمیا بنایا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں اقتدار عطا کیا، انہیں حکومتیں عطا کی. کہا کہ قرآن کریم کو تم پکڑ لو، ہم تمہیں حکومتیں دے دیں گے، پوری دنیا عطا کر دیں گے. صحابہ کرام نے قرآن کریم کو پکڑا، مضبوطی سے تھاما، اس کے احکام کی پابندی کی. اللہ تبارک تعالیٰ نے 57 ملک ان کے حوالے کر دیا تھا. دنیا کے اندر 57 ملک پر ان کی حکومت تھی صحابہ کرام کی. صحابہ کرام ہمیں 57 ملک وراثت میں دے کر گئے. یہ اور بات ہے کہ ہم سنبھال نہیں پائے، سب کو چھوڑ دیا. اپنی کرتوت کی بنیاد پر سارے ممالک ہم سے ختم ہو گئے، حکومتیں دھیرے دھیرے ختم ہو گئی، ہم نے چھوڑ دیا اپنی کرتوت اور اعمال کی بنیاد پر. تو اللہ نے کہا قرآن کریم کو پکڑو، ہم تمہیں حکومتیں دیں گے. صحابہ کرام کو دیا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، تمہارے نبی یہ فرما کر گئے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اللہ تبارک تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے قوموں کو پستی کے اندر، تحت الثری کے اندر ڈال دیتا ہے. آج ہم اپنی پستی کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی پستی کا علاج کیا ہے. آج مسلمان پستی کے اندر کیوں جا رہے ہیں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. قرآن کی تلاوت کی ہمارے نزدیک اہمیت نہیں رہی. آج ہم موبائل کے اندر گھنٹوں بلکہ پورا دن اس کے اندر گزار لیتے ہیں، اس کے اندر کھپا لیتے ہیں، اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں، مگر ہمارے دل کے اندر یہ شوق اور طلب نہیں کہ 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ ہم اللہ کے کلام کی تلاوت کر لیں. اگر ہم اللہ کی تلاوت کریں، سمجھ کر پڑھیں، تو اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں برکت نازل ہوگی، ہماری عمر میں برکت نازل ہوگی، محلے میں برکت نازل ہوگی، ملک میں برکت نازل ہوگی. مگر ہم نے قرآن کو صرف طاقوں میں سجا کر چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ذریعے اللہ قوموں کو بلند کرتا ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے، قرآن کے ذریعے اللہ قوموں کو پستی کے اندر دھکیل دیتا ہے. آج ہم پستی کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں. مسلمان چاہتا ہے کہ ہماری پستی کا علاج کیا، ہم بلند ہو، ہماری پستی کا خاتمہ ہو، پستی سے اوپر آئے. انہیں قرآن کو اپنانا ہوگا، قرآن کو تھامنا ہوگا، قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہوگا، اپنے معاشرے میں، سوسائٹی میں، سماج کے اندر قرآن کو نافذ کرنا ہوگا. ہماری زندگی کے ہر حصے میں قرآن آ جائے. یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے. اسی مہینے میں 5 دن پہلے 18 ذی الحجہ کو خلیفۃ المسلمین، خلیفہ ثالث حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا تھا 18 ذی الحجہ کو. انہیں قرآن سے کتنا لگاؤ تھا، کتنا شغف تھا، قرآن کی تلاوت کتنی محبت سے کیا کرتے تھے کہ جب انہیں شہید کیا گیا تو جس وقت وہ قرآن کی اس وقت وہ تلاوت کر رہے تھے، جب انہیں شہید کیا گیا تو ان کے بدن کے خون کے چھینٹے قرآن کے ورق پر پڑے.
اور ان کے لیے وہ قرآن کے جو اوراق ہیں وہ شاہد بنا۔ آج ہم دنیا کے اندر دوست بناتے ہیں، لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، اس کے ذریعے سے ہمارا کام نکل جائے، کوئی کام بن جائے، ہمارے حالات بگڑیں، کام بگڑیں تو اس کو سنوار دیا جائے، اس کے ذریعے سے میرا کام بن جائے۔ مگر ہم اس قرآن کو، جس کو اگر ہم ساتھی بنائیں، دوست بنائیں، وہ ایسا ساتھی ہے، ایسا دوست ہے جو جھگڑالو ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک تعالیٰ سے جھگڑے گا، ہمارے لیے سفارش کرے گا کہ اللہ میری تلاوت کرتا تھا، آپ اسے جنت میں داخلہ فرمائیں، ہمارے لیے جھگڑے گا۔ یہ ایسا ساتھی ہے، ایسا دوست ہے، ہم اسے دوست نہیں بناتے، قرآن کو ہم ساتھی نہیں بناتے۔